السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو گرامر اور کمپوزیشن میں پڑھیں گے اس میں علم۔ اسم کا مطلب ہے نام اور علم کا مطلب ہے علامت یا نشان، ٹھیک ہے۔ تو ہم اشخاص یا جگہوں کو ان کے ناموں سے پہچانتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہے تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس کے نام سے پہچانیں گے۔ کوئی بھی جگہ ہے تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ بھی اس کے نام سے ہی پہچانیں گے۔ تو تمام لوگوں کے اور تمام جگہوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں علم ہم صرف ان اسموں کو کہتے ہیں جو اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں۔ وہ خاص نام ہوتا ہے جو ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ جیسے قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، تو قائد اعظم کا اصل نام تھا محمد علی جناح، مگر پوری قوم نے انہیں کیا نام دیا؟ قائد اعظم کا۔ تو یہ قائد اعظم یہ نام جو ہے نا، یہ محمد علی جناح کی رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان بن چکی ہے، کیونکہ پوری قوم انہیں اسی نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، پکارتی ہے۔ قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے۔ یہ تمام مثالیں جو یہاں پر دی گئی ہیں، تو یہ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ کابل ایک شہر کا نام ہے۔ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی دارالحکومت ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، کہ تو یہ ایک خاص نام ہوتا ہے۔ ہمالیہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ پہاڑ بہت سارے ہیں، مگر یہاں پر ہمالیہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک خاص نام ہو گیا۔ اس میں معرفہ کا مطلب ہی ہوتا ہے خاص نام، تو اس میں سے ہی ایک یہ کسی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس میں علم، تو یہ بھی خاص ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے پہاڑ ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ہمالیہ کا، تو یہ خاص ہو گیا، مخصوص ہو گیا۔ سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے۔ پاکستان کے بہت سارے صوبے ہیں، سب کے الگ الگ نام ہیں اور یہی اس کی پہچان ہے۔ تو اس میں مندرجہ والا یعنی مطلب جو اوپر جتنے بھی درج کیے گئی ہیں مثالیں، اس میں قائد اعظم ایک خاص شخص کا نام ہے، افغانستان ایک خاص ملک کا نام ہے، ہمالیہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، سندھ ایک خاص صوبے کا نام ہے۔ تمام صوبوں کا نام سندھ نہیں ہو سکتا نا، ہر صوبے کا ایک الگ الگ نام ہے، اس کا پہچان ہے، اس کی علامت ہے یا اس کا نشان ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نام ہوتا ہے۔ اب اس میں علم کی بھی کچھ اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ہے تخلص، خطاب، لقب اور کنیت۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم تخلص۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی مختصر سا نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، اپنے مقطع میں، مطلب کوئی نظم ہے، غزل ہے، جو ہے اس کے جو سب سے آخری شعر ہوتا ہے نا، اسی کے اندر وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں، تو اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ مختصر سا نام ہوتا ہے، ایک شعری نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، حالی کی شاعری روح کو جلا بخشتی ہے، میر کو غزل کا بادشاہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تینوں مثالیں ہیں نا، ان میں غالب، حالی اور میر، یہ ایسے نام ہیں جو ان کے اصلی ناموں کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان کے اصلی نام کیا تھے؟ غالب کا اصلی نام کیا تھا؟ غالب کا اصلی نام تھا مرزا اسد اللہ خان، مگر انہوں نے اپنے اس نام کے بجائے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ شعری نام منتخب کیا، وہ تھا غالب۔ ان کو غالب پسند ہوگا تو انہوں نے اپنا شعری نام غالب لکھا، جو کہ وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے حالی کا تخلص کا انتخاب کیا۔ اب میر تقی میر، انہوں نے اپنے ایک پورے نام کے بجائے ایک چھوٹا سا مختصر سا نام منتخب کیا ہے، وہ ہے میر، جو کہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پوری غزل دی گئی ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو یہ غزل پوری ختم ہو رہی ہے اسی شعر کے اوپر، جو کہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے بادشاہ کا مصاحب بنا ہے، تب سے تجھے سب لوگ جو ہیں وہ عزت دے رہے ہیں، ورنہ تو تمہاری شہر میں کوئی عزت اور آبرو نہیں تھی۔ دوسری مثال بھی میں آپ کو دوبارہ تو خیر میں نے وہ والی بتائی ہے، یہ والی تو پہلی بار بتا رہی ہوں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اس میں علامہ اقبال بھی یہاں پر سب سے آخر میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو جو ہے جینے کا طریقہ اور قرینہ سیکھنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھا کر۔ اچھا جی، تو دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ ہے خطاب کی۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نام ہوتا ہے جو قوم یا حکومت کسی خوبی کی بنا پر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہید ملت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ سر عبدالقادر اردو کے بہترین ادیب گزرے ہیں۔ تیسری مثال دیکھ لیجیے کہ محمد حسین آزاد نے نشان حیدر حاصل کیا۔ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد بہت بڑے ادیب تھے۔ یہ جو اوپر لکھی ہوئی جتنی بھی مثالیں ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلی مثال میں نے بھی آپ کو بتائی ہے شہید ملت، اور دوسری میں ہے سر، تیسری میں ہے نشان حیدر، اور چوتھی میں ہے شمس العلماء۔ یہ سب ایسے نام ہیں جو صاحب نام کی کسی نہ کسی خوبی یا خصوصیت کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ نام دیے گئے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی خوبی کی بنا پر ہی یہ نام دیے گئے ہیں۔ تو گرامر کی لینگویج میں اس کو کیا کہیں گے کہ وہ نام جو کسی شخص کو اس کی خوبیوں کی بنا پر حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے خطاب کہلاتا ہے۔ جو مثالیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس میں شہید ملت، سر، نشان حیدر اور شمس العلماء یہ سب خطاب ہیں۔ اس میں علم کی تیسری قسم ہے لقب۔ یہ وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی خاص صفت موجود ہے تو وہ اپنی اسی صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے پہلے یہاں پر مثال دی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی کو شیر خدا کس لیے کہا جاتا تھا؟ اللہ کا شیر کس لیے کہا جاتا تھا؟ ان کی خاص صفت تھی اور وہ تھی بہادری، ٹھیک ہے؟ تو شیر بہادری کی علامت ہے، اس لیے انہیں شیر خدا یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ اور دوسری ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کے نام سے پکارا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، کیونکہ وہ جس جنگ میں جاتے تھے کامیاب لوٹتے تھے اور انہیں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوا، تو اس بنا پر، اس خوبی کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا نام دیا تھا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہیں۔ تو یہاں پر جو قائد اعظم ہیں کہ یہ ہمارے بڑے رہنما ہیں۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما، اور اعظم کا مطلب بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بڑے، ٹھیک ہے؟ تو قائد اعظم ہمارے بہت بڑے رہنما ہیں، تو یہ بھی لوگوں نے ان کی خاص خوبی کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کلیم اللہ؟ کا مطلب کیا ہے؟ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا، بات چیت کرنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، تو انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا ہے۔ تو ہر ایک کے اندر یہ وصف موجود نہیں ہے۔ سیف اللہ کا لقب کسی اور کو نہیں، سے حضرت خالد بن ولید کو ملا ہے، شیر خدا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، کلیم اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، ٹھیک ہے؟ ذبیح اللہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور حبیب اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ تو یہ سب کے ایک خاص مشہور لقب ہوتے ہیں جو انہی کے نام کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، جیسے ذبیح اللہ ہر ایک کو نہیں کہا جائے گا، یہ خاص ہے، مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں علم ہے اور اس میں معرفہ کی جو کہ ایک قسم ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب جو ہے لقب اور اس کی مثالوں کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چوتھا پڑھتے ہیں، چوتھی قسم پڑھتے ہیں۔ چوتھی قسم تو بہت ہی آسان ہے اور وہ ہے عرف۔ عرف تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی کا نام شبنم ہے تو اس کو شبو کہا جاتا ہے، کلن خان ہے تو اس کو کلو کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص بہت ہی کالا ہے تو اس کو لوگ کلو کہنے لگ جاتے ہیں، یا منو کہہ دیتے ہیں، یا پپو کہہ دیتے ہیں۔ کلیم کو بھی کلیمن بول دیتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے ناموں کو جب چاہے وہ پیار کی وجہ سے بولا جائے، محبت کی وجہ سے، یا حقارت کی وجہ سے بولا جائے، تو جو بھی وجہ ہو ڈان کہنے لگ جاتے ہیں، یا سویٹی پائی اور کیوٹی اور پاپا کی پرنسس، یہ سب جو ہوتے ہیں نا، یہ عرف کہلاتے ہیں، چاہے وہ محبت سے بولے جائیں چاہے وہ حقارت کی وجہ سے بولے جائیں۔ نک نیم جو ہوتے ہیں انہیں عرف کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیے، شبن روٹی پکا رہی ہے۔ دوسری ہے کلو کھیل رہا ہے، منو آج اسکول
نہیں گیا یہ کلن کا گھر ہے۔ تو یہ سارے نام شبنم، یہ جو سب مثالیں کس چیز کی، شبنم کو شبو اور شبنم بھی کہتے ہیں۔ شبنم کو سوری شبنم کو شبن یا شبو کہا جاتا ہے، کلیم کو کلو کہہ دیا یا کلیمن کہہ دیا، منور کو منو کہہ دیا اور کالے خان کو کلن کہہ دیا۔ اس طرح سے یہ مثالیں اس کی دی گئی ہیں عرف کی، جو کہ آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی، بہت آسان سی چیزیں۔ اب رہ گیا ہے کنیت۔ کنیت کیا ہوتا ہے؟ کنیت کہتے ہیں جو نام ماں باپ یا بیٹا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ کسی کا اصل نام لینے کے بجائے اگر ٹپو کا پاپا بولا جائے گا تو وہ کنیت کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہوتے ہیں نا پپو کے ابا، ٹھیک ہے، سلمہ کی اماں، اس طرح سے، جو کہ ہمارے یہاں تو بہت ہی کم اس طرح سے نام لیے جاتے ہیں، مگر عرب میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا۔ تو وہ جو ہے وہ شخص اپنے نام کے بجائے اپنے بیٹا بیٹی یا اپنے باپ کے نام سے مشہور ہو جاتا تھا یا پکارا جاتا تھا، تو اسے کہتے ہیں کنیت۔ اب میں آپ کو یہاں پہ سیریسلی ایک بات چند مثالیں بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو طالب، ٹھیک ہے۔ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تیسری مثال ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سخی ہیں۔ مندرجہ بالا مثالوں میں ابو طالب یعنی طالب کا باپ، ٹھیک ہے، تو ان کا جو نام ہے وہ نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ طالب کا باپ۔ اور ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ دوسری مثال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو انہیں ابن مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور جو ہے تیسری مثال جو ہے ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں۔ یہ ٹھیک ہے، تین ایسے نام ہیں جو باپ، بیٹے اور ماں کی نسبت یعنی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ کنیت بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ جو پانچ اقسام تھیں وہ سب میں نے آپ کو پڑھاتی ہیں۔ سب سے پہلے تھی تخلص، خطاب اور لقب، کنیت، اور یہ جو پانچ مثالیں تھیں، پانچ اقسام تھیں، یہ میں نے آپ کو سمجھاتی ہیں مثالوں کے ساتھ۔ امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔